ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخر الآيات. سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 سے لے کے آیت نمبر 16 تک کا مضمون ہے. ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم میں ذکر کر چکا تھا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اور تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تنکتی ہوئی مٹی سے. یعنی انسان کا مطلب ہے نوع انسان. کہ ہر انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ انسانیت کی نوع کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے فرمائی تھی. بعضی اسرائیلی روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پہ بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، تو فرشتوں نے انکار کر دیا کہ ہم مٹی لے کر آئیں گے تو ہم مجرم ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے بہت سی کہانیاں قسم کی روایت ہیں، کہانی قسم کی روایات ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں. ایسے قصہ وہ حضرات سناتے ہیں. ایسی روایات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو مٹی کا انتخاب کیا، تو وہ مٹی کا انتخاب بعض روایات کے مطابق زمین سے کیا، اور اس لحاظ سے کیا کہ ہر انسان کی نوع کی مٹی اس میں شامل ہو جائے. اور اس لحاظ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جس مٹی میں دفن ہوتا ہے اصل میں اسی کے خمیر سے اس کی اصل جسامت بنی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی اس نوعیت کی روایات ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ایسا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. البتہ صحیح یہ ہے کہ زمین کے مختلف جنس کی مٹی سے ملا کے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے بنایا گیا کہ سب سے پہلے اس کا ایک مٹی کا ایک کیچڑ بنا، مٹی میں پانی ملایا گیا اور اس پانی کو ملا کے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ کیچڑ بن گیا. تو اس مٹی کو ایسے چھوڑ دیا گیا کہ وہ پک گئی اور اس میں کھنکنے کی آواز آنے لگی. جیسے ہم مٹی کو انگلی مارتے ہیں یا ناخن مارتے ہیں تو اس میں ٹک ٹک کی آواز، شنک کی آواز پیدا ہو. پھر اس سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور وہ پتلا اللہ کے حکم کے مطابق کئی زمانوں تک پڑا رہا، معلوم نہیں کتنا عرصہ. اس وقت بھی شیطان ابلیس کہتا تھا کہ اللہ رب العزت اس میں روح پھونکیں گے اور اس کو انسان بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم میں سے کوئی ایک ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس انسان کے معاملے میں، جس کی وجہ سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا جائے گا. اور پھر کہتا تھا میں نہیں ہوں گا، وہ تم میں سے کوئی ہوگا، یاد رکھنا کوئی ایسا اکڑ والا جس میں تفکر ہوگا. انسان کو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے اس کا اصل مٹی ہے، اور مٹی کا اصل عاجزی اور انکساری ہے. یعنی مٹی کی اصل خاصیت ہے عاجزی اور انکساری. یہ مٹی کے اوپر کوئی تھوکتا ہے تو مٹی آگے سے اس کو جواب نہیں دیتی. ایسی مٹی کے اوپر کوئی پاؤں زور سے مارتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتی. تو مٹی کا اصل عجز ہے اور یہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، چاہے کوئی چیز کیسی بھی. چنانچہ انسان بھی ہر غم کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ہر خوشی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. یعنی خوشی اس کے اندر آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد نظر نہیں آتی. غم کتنا بھی بڑا کیوں نہ آ جائے اس کے اوپر آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد نظر نہیں آتا. ایسے ہی مٹی کے اوپر دودھ گر جائے، مٹی کے اوپر پانی گر جائے، مٹی کے اوپر سیاہی گر جائے، کچھ عرصے کے بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا. تو ایسے ہی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مادہ تحمل کا رکھا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں زمین کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے بہتر قسم بیان کی گئی ہے وہ زمین جو کہ اپنے اندر پانی کو جذب کر دیتی ہے.
ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو اپنے اوپر کھڑا رکھتی ہے، ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو اپنے اندر فوراً ایسے غائب کرتی ہے کہ وہ کیچڑ بن جاتا ہے جس سے چلنے والے کو نقصان ہوتا ہے، اور ایک وہ زمین ہے جو اپنے اندر سے پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس کے اثرات سبزے کی شکل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو سب سے بہتر قرار دیا گیا۔ تو انسان بھی اسی مٹی کا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز جذب ہو جاتی ہے، ہدایت بھی اس کے اندر جذب ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی سامنے آتے ہیں، اور گناہ بھی اس کے اندر جذب ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ اب انسان کو مکلف بنایا کہ اس کے اثرات تمہارے اندر سے نظر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ نفاق کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کے مزاج میں۔ دائیں بائیں گناہ ہو رہا ہو، یہ شخص گناہ نہیں کر رہا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی تلافی کا ذریعے استغفار سے اس کی طرف، توبہ سے اس کی تلافی کرو۔ مضمون بہت طویل ہے، میں یہیں پر اکتفا۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تو انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ مٹی کی اصل عاجزی، جس انسان میں جتنی عاجزی ہوگی وہ اتنا زیادہ سیکھ سکتا ہے، جس انسان میں جتنا اکڑ ہوگی اتنا زیادہ وہ شخص نہیں سیکھ سکتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جو درخت جتنا سیدھا ہوتا ہے اس پہ پھل نہیں لگتا، جو شاخ جتنی چھپی ہوتی ہے اتنا اس کے اوپر پھل آتا ہے۔ تو انسان کو اصل عاجزی سکھائی۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی آگے جو خلقت فرمائی ہے انسان کی، وہ نطفے سے کی ہے فی قرار مکین۔ میں اس کی ترتیب ساری ذکر کر چکا ہوں۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، نطفہ ایک جگہ پر مخصوص جگہ پر رہتا ہے، پھر اس سے ایک علقہ بنتا ہے، یعنی ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا بنتا ہے، اور یعنی علقہ بنتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، یعنی اس کو گوشت نہیں کہہ سکتے لیکن جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ پھر وہ جمع ہوا خون علقہ سے مضغہ بنتا ہے، پھر مضغہ سے اللہ رب العزت اس کے اوپر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ چڑھاتے ہیں، اور پھر اس ہڈیوں کے اوپر اللہ رب العزت گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ سارا عمل 4 مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، تو فرشتہ آنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملتا ہے، حی او میتا، زندہ رہے یا مردہ رہے۔ تو اللہ رب العزت حکم فرماتے کہ زندہ رہے، یا اللہ حکم فرماتے مردہ رہے۔ تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہ زندہ رکھ سکتی نہ مردہ رکھ سکتی اللہ کے حکم کے خلاف۔ پھر اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو شقی ام سعید، اس کو شقی بناؤ یا سعید بناؤ۔ تو اللہ رب العزت ایک حکم فرما دیتے ہیں کہ شقی بنا دو، پھر یا سعید بنا دو، دوسرا حکم۔ پھر اللہ ایک اور حکم دیتے ہیں کہ اس کا رزق کتنا لکھنا ہے، وہ اللہ اس کا رزق متعین کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ سے پوچھتا ہے اللہ کی کتنی عمر، تو اللہ اس کی عمر متعین کر دیتے ہیں کہ کتنی عمر اس کی۔ تو یہ 4 چیزیں اس وقت متعین کر دی جاتی ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے، اور اشکال پیدا ہونا بالکل صحیح ہے، کیونکہ حدیث میں جو معنی آیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم میں جس وقت روح پھونکی جاتی ہے، یعنی جان تو انسان کے جسم میں ابتدائی وقت سے آ جاتی ہے کہ اس کے جب وہ گوشت کا خون جمع وہ خون بنتا ہے تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، دھڑکن پیدا شروع ہو جاتی ہے، جس میں روح پڑتی ہے وہ 4 مہینے کے بعد پڑتی ہے۔ تو یہ 4 مہینے کے بعد جب اس میں روح پڑی ہے تو اس کی روح پڑنے کے ساتھ 4 فیصلے اللہ رب العزت نے کر، حیّن ام میتن، زندہ رہے گا یا مردہ رہے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، شقیًا ام سعید، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی کافر ہو گیا مسلمان ہوگا۔ تو جب حدیث میں اتنا واضح آیا، اب اس کے بعد اس کا صحیح پر لپیٹ دیا جاتا ہے، اس میں نہ کمی ہوتی نہ زیادتی ہوتی، تو واضح حدیث تو اس میں واضح اشکال ہے، صاف واضح اشکال ہے کہ جب سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ابتدا میں ہی شقی لکھ دیا، ابتدا میں ہی سعید لکھ دیا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ تقدیر میں بہت سی احادیث ہیں، ایسی احادیث بھی ہیں کہ ہم فوراً خوش ہو جائیں گے، ایسی احادیث ہیں کہ فوراً سر پکڑ لیں گے، جی اب کیا بنے گا،
تو اس کا ایک صاف سا حل سب احادیث کو ملانے سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے وہ یہ نہیں لکھی جاتی کہ یہ شقی ہے یہ صحیح ہے، بس اتنا سا نہیں لکھا جاتا، یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے کہ یہ شقی ہے یا یہ صحیح ہے، یہ رزلٹ بتایا ہے۔ اس کے پیچھے پروسیس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ والی محنت کی تو یہ بنے گا، اگر اس نے یہ کوشش کی تو اس کی عمر اتنی ہوگی، اگر اس نے اس جگہ پر گیا تو اس کی زندگی میں رزق اتنا ملے گا، اگر یہ اس جگہ پر آیا تو اس کو رزق اتنا ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب اصل میں یہ ان پٹ ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ یہ جو ہے اس حدیث میں بتایا گیا۔ یہ سب حدیثوں کو ملانے سے بات سمجھ میں آتی ہے، صرف ایک حدیث اگر ہم پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے اشکال پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ساری کی ساری باتیں، یعنی ساری باتیں یہ ہوتی ہیں کہ پورے صحیفے پر صرف یہ 4 لفظ لکھے جاتے ہیں کہ زندہ یا مردہ، زندہ اور کافر اور رزق والا اور اتنی عمر والا، صرف یہ 4 باتیں لکھ کے ختم۔ اصل بات یہ ہے اس طریقے سے ساری تفصیل ہے، جب اس طریقے سے ہم ساری تفصیل سمجھ جائیں گے تو ہمیں کسی دوسری قسم کی حدیث پہ اشکال نہیں ہوگا۔ جس سے اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے شب بارات میں مجھ سے روزی مانگو میں روزی دوں گا۔ اب کوئی شخص یہ کہ بھئی جب ہم ماں کے پیٹ کے 4تھے مہینے کے اندر تھے تو اس وقت ہماری روزی لکھ دی گئی تھی، تو ہمیں ابھی کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی؟ تو یہ اشکال نہیں ہوگا، اس حدیث پہ اشکال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مغفرت مانگو میں معاف کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید میں مجھ سے وسارعوا الی مغفرۃ، کہ مغفرت کی طرف دوڑو، من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے جو ملتی ہے اس مغفرت کی طرف دوڑو۔ اس مغفرت کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے جب آپ نے پہلے ہی شقی لکھا ہوا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے وہاں یہی لکھا ہے کہ یہ بھاگے گا تو تب ملے گی، نہیں بھاگے گا تو نہیں ملے گی۔ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ہمارے لیے شقی اور سعید ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ شقی کا مطلب ہے بدبخت، سعید کا مطلب ہے نیک بخت، شقی کا مطلب ہے برا اور سعید کا مطلب ہے اچھا۔ جب ہمارے لیے اچھا اور برا ہونا لکھ دیا گیا تو ہمیں کیا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ٹھیک ہے کھڑے ہو، ایک پاؤں ڈالو، ایک پاؤں اٹھائے تو آپ دوسرا بھی اٹھاؤ، نہیں دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنے پاؤں کو اچھائی کی طرف رکھیں یا ہم اپنے پاؤں کو برائی کی طرف رکھیں۔ اچھائی کی طرف رکھیں گے تو اس کا آؤٹ پٹ اچھائی آئے گا، برائی کی طرف رکھیں گے تو اس کا آؤٹ پٹ برائی آئے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم اگر مسجد میں آئیں گے تو یہاں پہ سینما نہیں چل سکتا، تو ہم سینمے میں جائیں گے تو ہم مسلح نہیں بیچ سکتا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو ہمارے اب وہ جو رزلٹ ہے وہ ہماری محنت پہ موقوف ہے، جو نتیجہ ہے ہماری محنت پہ موقوف ہے، نتیجہ اس نتیجے ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ جیسے آپ ماہر ڈاکٹر ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی خیال کر لو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جائے، اگر آپ ایسے ہی چلتے رہے تو آپ 2 مہینے سے اوپر جی نہیں سکتے، آپ کو درد بڑھ جائے گا 2 مہینے کے بعد۔ اب 2 مہینے کے بعد درد بڑھ گیا تو مریض جا کے عدالت میں کیس کرا دے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2 مہینے کے بعد درد بڑھ جائے گا، تو چنانچہ اس نے درد بڑھایا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو صرف بیوقوف کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ڈاکٹر نے اس کو جو کہا 2 مہینے میں درد بڑھ جائے گا، اس کہنے کی وجہ سے درد بڑھا۔ ایسے ہی اللہ نے جو شقی لکھ دیا تو اللہ کے شقی لکھنے کی وجہ سے یہ شخص شقی بنا نہیں۔ جیسے ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے یہ 2 مہینے کے بعد بیمار نہیں ہوگا کہ پیچھے سارے پروسیجر میں اتنی حرکتیں کی، اس حرکتوں کی وجہ سے بد پرہیزی کی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا۔ ایسے یہ شقی بنا ہے یا سعید بنا ہے تو اس کے اچھا اور برا ہونے کے پیچھے اس کے اپنے اعمال ہیں۔ جب اپنے اعمال جیسے ہوں گے ویسے اس کے حوالے سے رزلٹ لکھا ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شقی ہونا، سعید ہونا، نیک بخت ہونا، لمبی عمر کا ہونا، چھوٹی عمر کا ہونا، ان سب کو اعمال کے ساتھ معلق کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، اور دوسری ہے تقدیر مبرم۔
تقدیر مبرم یعنی جو پکا لکھا ہوا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا اس کے اوپر تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق تقدیر معلق سے ہے کہ ہمیں اللہ نے کہا دعا مانگو گے تو قبول ہوگی، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو یہ معلق کر دی کہ مانگو تو میں قبول کروں گا، نہیں مانگو گے تو نہیں ہوگی. تو یہ معلق ہے ہمارا کام اس کے اوپر. تو فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن پڑھنے والا بنائے.